अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 75 से। अब क्या तुम ए मुसलमानों तवक्को रखते हो कि वो माने तुम्हारी बात, और इनमें एक फ़िरका था कि सुनता था अल्लाह का कलाम, फिर बदल डालते थे इसको जानबूझकर और वो जानते थे। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक आगाही। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर लीडिंग काज है मॉर्टेलिटी का, अमवात का वुमेन में, लेकिन सोशल टैबोज़, प्रोहिबिशन, बैन, माशरती दबाव की वजह से औरतें इस बारे में बात नहीं करती और ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ होने के बावजूद डेथ का काज बन जाता है। इस एडिटोरियल में हम कुछ स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे कि कितने लोग इस डिज़ीज़ के साथ डायग्नोज होते हैं और कितने लोग मौत का शिकार हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं ऑप्शन हमारे पास, और पाकिस्तान में किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर की आगाही दी जा सकती है, अवेयरनेस दी जा सकती है। इसी सिलसिले में हमने एक पेपर पब्लिश किया है कुछ दिन पहले जिसका टाइटल है थेरानोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स इन ब्रेस्ट कैंसर। ये इन कोलैबोरेशन है हिनान यूनिवर्सिटी चाइना के कुछ दोस्तों के साथ, जिसमें हमने अपनी तरफ से थोड़ा सा हिस्सा डालने की कोशिश की है ताकि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ी सी आगाही दी जा सके और इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। थेरानोस्टिक होता है थेराप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस। ये मिनी रिव्यू है, 2 पेजेस पे मुश्तमिल है। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप गूगल पे ये टाइटल अगर लिखेंगे तो आपको वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा लोकल गवर्नेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने, पंजाब की इंतज़ामिया ने लोकल गवर्नमेंट्स को बहाल कर दिया है पूरे प्रोविंस में। आल्दो कि उन्होंने इसमें हिचकिचाहट महसूस की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की तामील करें, लेकिन मजबूरन उनको ऐसा करना पड़ा है। हम सब जानते हैं कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामिया की एक्टिविटीज़ के लिए, लेकिन पाकिस्तान में आने वाली तमाम हुकूमतें तकरीबन इसको रोल बैक कर देती हैं, विड्रा कर लेती हैं लोकल गवर्नमेंट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है लोकल लेवल पे जो काम होने होते हैं उनके ऊपर। लोकल गवर्नेंस से मुतल्लिक जो एडिटोरियल में डिटेल्स हैं वो इस एडिटोरियल में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, रेड कलर में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं। ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। पर्पल कलर में हमारे पास मेटाफोर्स या फिर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होंगे, और इसी तरह से एक्वा कलर में हमारे पास यहाँ पे डिस्कोर्स मार्कर मौजूद हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। लाइक सो मैनी अदर इशूज़, दूसरे बहुत सारे मसाइल की तरह, रिलेटिंग टू वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान, जिनका ताल्लुक़ औरत की सेहत के साथ होता है पाकिस्तान में, ब्रेस्ट कैंसर इज़ नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ सीरियस डिस्कशन इन द कंट्री। इनमें से ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा संजीदा गुफ्तगू नहीं की जाती। डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन रखेंगे। लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ सोशल टैबोज़, इस पर बातचीत इसलिए नहीं होती कि माशरे में हमारे इसको अच्छा नहीं समझा जाता। टैबोज़ हैं, प्रोहिबिशंस हैं, बैन्स हैं। अगर हम इसको कंप्लीट करके पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो माशरती प्रोहिबिशंस की वजह से बहुत सारे औरतों के मसाइल जो हैं, औरतों से रिलेटेड मसाइल, उनमें से ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर संजीदगी से बहस नहीं की जाती। ब्रेस्ट कैंसर मॉर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान आर सेड टू बी द हाईएस्ट इन एशिया। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से जो शरह अमवात है पाकिस्तान में वो एशिया में सबसे ज़्यादा है। द एक्सटेंट ऑफ इट्स प्रीवलेंस कैन बी गाइड, जो हद है इसके वाइड स्प्रेड प्रेजेंस की, प्रिवलेंस की, उसको गाज किया जा सकता है, मैयर किया जा सकता है इस हकीकत के साथ कि तकरीबन 90,000 नए केसेस डायग्नोस होते हैं हर साल हमारे मुल्क में, और ये सालाना डाटा रिपोर्ट है, और तकरीबन 40,000 औरतें ऐसी होती हैं जो इसकी वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं, लुकमा अजल बन जाती हैं। दिस माइट जस्ट बी द टिप ऑफ आइसबर्ग। टिप ऑफ आइसबर्ग हमारे पास ईडियम है जिसका मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ मच लार्जर प्रॉब्लम। ये एक स्मॉल पार्ट है बहुत बड़े मसले का। जब हम इस बारे में सोचते हैं, कंसिडर करते हैं कि ज़्यादातर औरतें रिलक्टेंट होती हैं, हिचकिचाहट महसूस होती हैं कि वो इस एबनॉर्मेलिटी के बारे में बात करें, अपनी ब्रेस्ट के बारे में, छातियों के बारे में, और मेडिकल असिस्टेंट, मेडिकल मदद सीख करें, उसके लिए वो जाएं डॉक्टर के पास। इट इज़ ट्रेजिक, ये अफसोसनाक है दैट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन शुड कम टू लार्जली ट्रीटेबल डिजीज़, कि बहुत बड़ी तादाद औरतों की मौत का शिकार हो जाती है
اگر اس ڈیزیز کو ارلی ڈائگنوز کر دیا جائے تو یہ ایک ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. وہ صرف اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ شرمندگی محسوس کرتی ہیں, اشیمڈ ہوتی ہیں اس ایبنارمیلٹی کے بارے میں ڈاکٹر سے بات چیت کرنے میں. ڈبل ڈیشز ہیں, فلو آف سینٹینس بریک ہوگا اسپیشلی اف ڈیٹیکٹڈ ارلی. ٹریٹیبل کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ خاص طور پہ اگر اس کو جلد ڈیٹیکٹ کر لیا جائے, ڈائگنوز کر لیا جائے تو اس کا ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اکتوبر از observed across the world as the month of breast cancer awareness. اکتوبر کو ایک ایسے مہینے کے طور پہ جانا جاتا ہے جس میں بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی دی جاتی ہے پوری دنیا میں. اٹ از among the most prevalent cancer in the world. بہت سارے کینسرز کی ٹائپ ہیں جن میں سکن کینسر ہے, برین کینسر ہے اور دوسرے بہت سارے کینسر ہیں. ان میں سے بریسٹ کینسر بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ ٹائپ ہے اینڈ وہ بہت زیادہ کامن ہے یہ عورتوں میں. اکارڈنگ ٹو WHO کے مطابق بریسٹ کینسر کازڈ اراؤنڈ 6,85,000 ڈیتھس. بریسٹ کینسر کی وجہ سے تقریباً 2020 میں 6,85,000 اموات ہوئیں اور تقریباً 2.3 ملین یعنی کہ 23 لاکھ عورتیں ایسی تھیں جن کو ڈائگنوز کیا گیا بریسٹ کینسر کے ساتھ. Though awareness about the disease in Pakistan has witnessed an improvement in urban areas, اگرچہ اس ڈیزیز سے متعلق, بیماری سے متعلق پاکستان کے شہری علاقوں میں آگاہی میں بہتری دیکھنے میں نظر آئی ہے. where there is greater education, جہاں پہ تعلیم بھی زیادہ ہے اور صحت کی سہولیات بھی اچھی ہیں. not much has changed for the rural poor, لیکن جو دیہی علاقوں میں رہنے والے غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں چیزیں زیادہ تبدیل نہیں ہوئی. who can only turn to understaffed and ill-equipped ڈسپینسریز, جو بہت زیادہ انڈر سٹاف یا پھر ایسی ڈسپینسریز بیسک ہیلتھ یونٹ BHUs میں جاتے ہیں میڈیکل مدد کے لیے جہاں پہ آلات ہی موجود نہیں ہوتے. اے نمبر آف پبلک اینڈ پرائیویٹ بلڈنگز ہیو بین لیٹ اپ پنک دس منتھ. اس مہینے میں بہت ساری نجی اور سرکاری عمارتوں کو برائٹ کیا جاتا ہے, ایلومینیٹ کیا جاتا ہے گلابی رنگ کے ساتھ. while the government has also launched an awareness campaign, اور حکومت نے بھی ایک آگاہی کی کمپین لانچ کی ہے ریکارڈڈ میسج کے ذریعے موبائل نیٹ ورکس پہ. اگر آپ کسی کو کال کریں, پہلے جس طرح سے کورونا کے بارے میں آگاہی دی جاتی تھی, آج کل چھاتیوں کے کینسر کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے. بٹ دیٹ از ناٹ انف, لیکن یہ کافی نہیں ہے. The government should launch a nationwide free screening campaign. حکومت کو قومی سطح پہ ایک مفت سکریننگ کمپین لانچ کرنی چاہیے اور ان کو کولیبوریٹ کرنا چاہیے, تعاون کرنا چاہیے نجی ہسپتالوں کے ساتھ. ایٹ لیسٹ ان دا منتھ آف اکتوبر. اگر زیادہ پورے مہینے میں فری اسکریننگ نہیں کر سکتے تو کم از کم اکتوبر کے مہینے میں یہ فری اسکریننگ کرنی چاہیے تاکہ ارلی ڈیٹیکٹ کیا جا سکے نئے کیسز کو. The assurance that female medical staff would conduct the screening. اس کے علاوہ یہ یقین دہانی کہ فیمیل سٹاف کنڈکٹ کرے گا یہ سکریننگ, تو یہ چیزیں حوصلہ افزائی کر سکتی ہیں بہت ساری عورتوں کی کہ وہ خود کو چیک کروائیں. نیشنل کینسر رجسٹری از آلسو نیڈڈ. اسی طرح سے ایک قومی کینسر رجسٹری کی ضرورت ہے تاکہ جو کیسز ہیں وہ پارٹ بن سکیں پبلک ریکارڈ کا, تاکہ اس کے بارے میں مؤثر طریقے سے پالیسی میکنگ کی جا سکے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ آگاہی کے کچھ طریقے تو یہاں پہ دے دیے گئے ہیں کہ موبائل کے ذریعے آگاہی پھیلائی جا رہی ہے اور اسی طرح سے فری سکریننگ کمپین ہیلڈ کی جا سکتی ہیں, فیمیل میڈیکل سٹاف لایا جا سکتا ہے سکریننگ کو انکریج کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ارلی ڈیٹیکشن اور جو مورٹیلٹی ہے, ڈیتھ ہے بریسٹ کینسر کی وجہ سے, اس کو پریونٹ کرنے سے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. سیم اسی ٹائٹل سے ہمارا ایک فیس بک پیج بھی ہے جس پہ ہم آگاہی پھیلا رہے ہیں بریسٹ کینسر سے متعلق. نذیر خان اس کے ایڈمن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ہم بہت سارا کام بھی کر رہے ہیں. بریسٹ کینسر کے ساتھ ساتھ سکن کینسر پہ بھی میرا کچھ کام ہے, اور خاص طور پہ جو کاسمیٹکس کی وجہ سے پاکستان میں خاص طور پہ پاپولیشن میں کاسمیٹکس کی وجہ سے جو کینسر سپریڈ ہو رہا ہے, سکن کینسر سپریڈ ہو رہا ہے, اس پہ بھی ہم نے ایک پیپر ابھی پبلش کیا ہے, وہ بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا لوکل گورننس. دا پبلک ایڈمنسٹریشن ہیز فائنلی پنجاب ایڈمنسٹریشن ہیز فائنلی ریسٹورڈ لوکل گورنمنٹس ان دا پروونس. پنجاب کی انتظامیہ نے آخر کار اپنے صوبے میں لوکل گورنمنٹس کو بحال کر دیا ہے. ڈبل کوماز میں بتایا گیا ہے اگرچہ انہوں نے ایسا ہچکچاتے ہوئے کیا ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی تعمیل کرنے کے لیے انہوں نے لوکل گورنمنٹس کو بحال کیا ہے. The latter had declared, سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا تھا, parts of the new provincial local government law under which local democracy was rolled back. صوبائی لوکل گورنمنٹس کے قانون کے کچھ حصے جن کے تحت لوکل ڈیموکریسی کو, لوکل جمہوریت کو ریووک کیا گیا تھا ان مئی 2019 میں ایز الٹرا وائرز دی کانسٹیٹیوشن. یہ بیانڈ ہیں کسی کی لیگل پاور یا اتھارٹی کے.
Still, the future tenure of existing local institutions hinges on the outcomes of petitions. لیکن مستقبل کیا ہوگا موجودہ لوکل اداروں کا، یہ ابھی بھی ہنج کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے پٹیشنز کی آؤٹ. مزید برآں ایک صوبائی جو حکومتوں کے نمائندہ ہیں، لوکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ کس طرح سے اس سے افیکٹ ہوں گے. while the government is seeking a review of the apex court judgment، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں حکومت ریویو چاہ رہی ہے، سیک کر رہی ہے، اور جو لوکل ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ بھی اپنی ٹرم میں ایکسٹینشن چاہتے ہیں. ان کی ٹرم دسمبر 31 کو اینڈ ہونی ہے، وہ اس سے بیانڈ اپنی ٹرم چاہتے ہیں، کیونکہ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتا بھی دیا گیا ہے کہ ان کا اوریجنل ٹینیور اینڈ ہو جائے گا دسمبر 31 میں ایز کمپنسیشن فار دا پیریڈ دے ور فورس ٹو اسٹے آؤٹ. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو رعایت دی جائے، کمپنسیشن دی جائے اس عرصے کی جن میں ان کو ان کے آفس سے باہر رکھا گیا ہے جب لوکل اداروں کو رول بیک کیا گیا تھا. آئی تھنک رول بیک کا یہاں پہ میننگ میں نے غلط لکھ دیا ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے وڈرا کر دیا گیا تھا، کینسل کر دیا گیا تھا. مین وائل نہیں سوری ریووک میننگ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ. مین وائل اسی طرح سے کے پی کے ہیز اور ایگریڈ ٹو ہولڈ لوکل پولز ان فیزز. کے پی کے نے بھی اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ وہ بھی فیزز میں لوکل پولز کو ہیلڈ کریں گے، اور جو اس کا فرسٹ پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا دسمبر میں. انسپائٹ آف چیلنجز، ان تمام مشکلات کے باوجود اور جو لومنگ ایمرجنگ غیر یقینی صورتحال ہے، یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے لوگوں کو دو صوبوں کے پی کے اور پنجاب کے لوگوں کو امید دی ہے کہ لوکل گورنمنٹس ول ناؤ بی الاؤڈ ٹو فنکشن وداؤٹ انٹرپشن. بغیر کسی مداخلت کے لوکل گورنمنٹس کو کام کرنے دیا جائے گا. دیز ڈیولپمنٹس مسٹ آلسو کمپیل بوتھ بلوچستان اینڈ سندھ. ان ڈیولپمنٹس کو مجبور کرنا چاہیے بلوچستان اور سندھ کو کہ وہ بھی لوکل الیکشن کے بارے میں سوچیں جتنا جلدی ممکن ہو سکے، تاکہ ویلیڈیٹ کیا جا سکے، پروو کیا جا سکے جمہوری کریڈینشیلز کو. پوائنٹ سکورنگ اسائڈ، پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ پولیٹیشینز کو، سیاستدانوں کو جو ہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں لوکل گورنمنٹس کو کہ اناتھیما کو، بین کو، کہ اگر وہ ان پہ پابندی لگا دیں گے تو وہ جو سیاسی پاور ہے صوبائی اور سینٹر لیول پہ وہ اس کو ہولڈ کر پائیں گے. پریویس ہاف فرٹیڈ اٹیمپٹس، اس کے علاوہ ماضی میں جو ان انتھوزیاسٹک بے دل کوششیں کی گئی ہیں کہ ڈیوالو کیا جائے گورننس کو گراس روٹ لیول پہ، بیسک لیول پہ، تو یہ تمام چیزیں عکاسی کرتی ہیں اوریجن کی، ڈس لائک کی، کہ جو اوپر لوگ ہیں وہ پاور شیئر نہیں کرنا چاہتے عوامی نمائندوں کے ساتھ. بیوروکریسی ہیلپس دیم اوائڈ ٹرانسفرنگ فنانشل اینڈ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی. اسی طرح سے بیوروکریسی بھی ان کی مدد کرتی ہے کہ مالی اور انتظامی اتھارٹی کو ٹرانسفر نہ کیا جائے لوکل لیولز پہ، تاکہ پروٹیکٹ کر سکیں وہ اپنے ہی مفادات کو جو کہ ڈیسیجن میکنگ اور ذرائع سے متعلق ہوتے ہیں. دس از ڈسپائٹ دی فیکٹ، اس حقیقت کے باوجود کہ جو ایکسپیرینس ہیں، تجربات ہیں دنیا کے بہت سارے حصوں میں، وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ایک مضبوط قسم کا روبسٹ لوکل ڈیموکریسی بہت زیادہ کروشیل ہے، امپورٹنٹ ہے مؤثر طریقے سے اسٹیٹ ریسورسز کو، ذرائع کو استعمال کرنے کے لیے اور مؤثر پبلک سروس ڈلیوری کے لیے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں اپنا ایک ریفرنس، تو اگرچہ آرٹیکل 140A آئین کا یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پروونسز کو کریٹ کرنے چاہیے لوکل گورنمنٹس اپنی جورسڈکشن میں، دس ہیز ناٹ بین امپلیمنٹڈ، لیکن اس کا نفاذ نہیں کیا جاتا کیونکہ تنازع پایا جاتا ہے پاور کی ایلوکیشن پہ اور ذمہ داریوں کی ایلوکیشن پہ وفاق، صوبائی اور لوکل ٹائرز کے درمیان. فیئر آف اپوزیشن ٹیکنگ اوور لوکل انسٹیٹیوشن، اسی طرح سے یہ خوف پایا جاتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ لوکل انسٹیٹیوشن کے اوپر ٹیک اوور کر لے گی. یہ بھی حکمران جماعت کو روکتا ہے صوبوں میں کہ وہ لوکل پولز ہیلڈ نہ کروائیں. لٹل ونڈر، اس میں بہت کم حیرانی کی بات ہے، دیٹ آور پولیٹیکل پارٹیز وائنڈ اپ ایگزسٹنگ لوکل گورنمنٹس، کہ ہماری سیاسی جماعتیں ختم کرتی ہیں موجودہ لوکل گورنمنٹس کو جب وہ اقتدار میں آتی ہیں، انٹرپٹنگ دا پرپیچویٹی. اسی طرح سے وہ جو ان کی اسٹیٹ یا کوالٹی آف لاسٹنگ فار ایور ہے، پرپیچویٹی ہے، اس کو ختم کرتی ہیں، انٹرپٹ کرتی ہیں. اینڈ انٹروڈیوسنگ ون سسٹم آفٹر دی ادر، اور اس کے بعد یہ ایک کے بعد دوسرا سسٹم انٹروڈیوس کرواتی ہیں تاکہ جو ان کے اپنے مفادات ہیں ان کو سوٹ کیا جا سکے. ہینس اسی لیے کورٹ رولنگ ریسٹورنگ دا لوکل انسٹیٹیوشن، کورٹ کی یہ فیصلہ کہ ریوائیو کیا جائے گا لوکل انسٹیٹیوشن کو پنجاب میں، شوڈ گو اے لانگ وے ان انشورنگ. تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو یقینی بنائے گا کہ ایک ان انٹرپٹیڈ، بغیر کسی مداخلت کے کنٹینویشن ہو سکے، جاری رکھا جا سکے گراس روٹ موسٹ بیسک لیول آف ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے کل کے 2 ایڈیٹوریلز کا. کل ہم کسی وجہ سے ان کو ڈسکس نہیں کر پائے، تو آج ان کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا ان کے بارے میں کہ کون کون سی امپورٹنٹ باتیں ہیں اور کون کون سے ہمارے پاس یہاں پہ ریفرنس موجود ہیں، خاص طور پہ لوکل گورننس سے متعلق اور اس کے بعد بریسٹ کینسر اویئرنیس سے متعلق.
تو بریسٹ کینسر کے متعلق آپ بھی جتنی آگاہی پھیلا سکتے ہیں اس کی آگاہی پھیلائیں، اس کو چیک کرائیں. اگر کہیں پہ کسی کو اسپاٹنگ ہے، کوئی کلرڈ چیز نظر آتی ہے، وینز نظر آتی ہے چھاتیوں پہ، اس کے علاوہ کوئی لمب محسوس ہوتا ہے، تو آپ کو ضرور یہ چیک اپ کروانا چاہیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی کویسچن کیوری ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.